روایت نمبر 311 311 عن ابی عبد الرحمن السلمی عن علی رضی اللہ عنہ قال. ابو عبد الرحمن السلمی، ان کے بارے میں لکھے ابو عبد الرحمن، ابو عبد الرحمن عبد اللہ بن حبیب السلمی. پھر پڑھتا ہوں، ابو عبد الرحمن عبد اللہ بن حبیب السلمی. یہ تابعی ہے، اور ہاں یہ تابعی ہے اور کوفہ کے رہنے والوں میں سے ہے، اور مولا علی علیہ السلام کے خاص شاگردوں میں ہے. آپ قرآن کریم تین لوگ کے پاس پڑھے ہیں، اور بھی افراد کے پاس پڑھے ہوں گے، یعنی صحابہ کرام میں جو سب سے ٹاپ قرآن کے مسئلے میں جن کا نام آتا نا، آپ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس بھی قرآن پڑھے، اور حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی پڑھے، اور مولا علی علیہ السلام کے پاس بھی پڑھے، اور مولا علی علیہ السلام کے خاص شاگرد ہے، مولا علی علیہ السلام سے کے خاص شاگرد ہے. اور آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ پوری دنیا کے جو اس وقت قراء جس پہ جا کے رکتے ہیں نا، ان کا نام ہے عاصم ابن نجود. عاصم ابو النجود کے یہ استاد ہے. عاصم ابو النجود کی جو قرات ہے، یعنی آج پوری دنیا کے اندر جو طرز تلاوت جو پڑھائی جاتی ہے نا، یہ قرآن ایسے پڑھنا، ایسا تلفظ کرنا، یہ نقطے ہے، یہ زیر ہے، یہ زبر ہے، یہ جو پورا سیٹ اپ بتایا جاتا ہے، یہ عاصم ابو النجود کی روایت کہتے ہیں. اور عاصم ابو النجود کی کیا کہتے ہیں، عاصم ابو النجود شاگرد ہیں یہ راوی ابو عبد الرحمن السلمی کے. ابو عبد الرحمن السلمی رضی اللہ تعالی عنہ یہ تابعی ہے، اور وہ کئی صحابہ کرام کے پاس انہوں نے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی، لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے جو روایت سے لوگ کو تعلیم دی، ابو عبد الرحمن السلمی کہتے ہیں کہ جو طرز تلاوت میں نے عاصم ابو النجود کو اور دیگر جس کو بھی میں نے سکھایا ہے، وہ مولا علی سے لی ہوئی روایت میں نے سکھایا ہے. یعنی پڑھے آپ کئی صحابہ کے، ہر ایک کے پڑھانے کا ڈھنگ الگ تھا، ہر ایک کی روایت الگ تھی، لیکن مولا علی علیہ السلام سے ملنے والی روایت ابو عبد الرحمن السلمی نے پکڑا اور عاصم ابو النجود کو سکھایا. پھر عاصم ابو النجود سے جو ہے پھر حفص آئے، پھر شعبہ آئے، پھر اب وہ آپ کبھی جو ہے علماء کرام سے آپ پوچھے کہ فن قرات میں کون کون سے شاخیں بنتی جاتی ہے، پھر پوری دنیا میں جتنے شاخیں پھیلے. آج میں یعنی اس حضرت ابو عبد الرحمن السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ امریکہ سے لے کے جاپان تک اور رشیا سے لے کے آپ ساؤتھ افریقہ تک جتنے کنٹریز ہے، پوری کنٹریز میں جہاں پر قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے، وہ روایت مولا علی علیہ السلام کی سکھائی بھی ہے. تو آپ دنیا میں کوئی محبت کرے مولا علی علیہ السلام سے یا کوئی محبت نہ کرے، لیکن جو آدمی جہاں پر قرآن کریم تلاوت کر رہا ہے اس کا ثواب مولا علی کو تو پہنچ رہا ہے، چاہے وہ ایصال ثواب کرے یا نہ کرے، وہ مولا علی علیہ السلام کو پہنچ رہا ہے، کیونکہ یہ پوری چین جتنے قراء کی چین بنی ہے یہ مولا علی علیہ السلام سے چلی سو ہے. حالانکہ اس میں ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ ہے، حضرت سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بہت سارے قراء ہے، لیکن یہ روایت جو ہے ابو عبد الرحمن السلمی مولا علی سے روایت کیے سو ہے. تو ابو عبد الرحمن السلمی، اچھا آپ کے تاریخ وفات لکھا دیا میں؟ نہیں، تاریخ وفات ہے آپ کی 74 ہجری. ابو عبد الرحمن السلمی رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ عن علی رضی اللہ عنہ، وہ مولا علی علیہ السلام سے سنے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں دع القراء فی رمضان. مولا علی علیہ السلام جو ہے وہ قراء کو دعوت دی، اچھا قرآن پڑھنے والے صحابہ اور بڑے جو لوگ تابعین وغیرہ جو اچھے قرآن پڑھنے والے تھے ان کو دعوت دیے. فامر منہم رجلا ان یصلی بالناس 20 رکعہ. تو پھر ان قراء اور حافظوں میں سے ایک حافظ کو انہوں نے مقرر کر دیا ہے تاکہ وہ پبلک کو اور لوگ کی امامت کرے 20 رکعتاً 20 رکعت نماز میں. دیکھیے آپ، اوپر کی روایت میں تھا مولا علی علیہ السلام خود 20 رکعت پڑھے، اور اس کے نیچے کی روایت میں آ رہی کہ مولا علی علیہ السلام حافظ کو بلا کر 20 رکعت پڑھانے پر مأمور کیے، مقرر کرے کہ آپ کو ذمہ داری ہے کہ آپ پبلک کو، لوگوں کو 20 رکعت پڑھانا. قال وکان علی رضی اللہ عنہ یوتر بہم. اور جب 20 رکعت ہو جاتی تو مولا علی علیہ السلام آ کر ان کو 3 رکعت وطر پڑھاتے تھے. مولا علی علیہ السلام
3 رکعت وطر پڑھاتے تھے. وَرَوَى ذَلِكَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَلِيٍّ رضی اللہ عنہ. اور یہ روایت ایک سند سے بھی مولا علی علیہ السلام سے مروی ہے. اس کو امام بیہقی نے روایت کیا.